بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ شہد کا ایک قطرہ زمین کے اوپر گر گیا تو ایک چونٹی وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا شہد ہے، میٹھا ہے، قطرے کے پاس گئی، اس کو چکھا، بہت مزہ آیا۔ اس نے کہیں کسی کام جانا تھا چونٹی نے، لیکن اس کو پتہ لگا، اس نے جب چکھا تو اس کو بہت مزہ آیا، تو وہ کہنے لگی کہ کام تو میں نے جانا ہے لیکن مزہ بھی بہت آ رہا ہے، تو ایک مرتبہ اور چکھ لیتی ہوں۔ اس طرح وہ دوبارہ گئی، دوبارہ شہد کو چکھا، پھر بہت مزہ آیا، اور پھر جو ہے وہ جب کام کے لیے جانے لگی، کسی کام کے لیے، تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ اور چکھ لیتی ہوں، تو بہت مزہ آ رہا ہے، بہت میٹھا شہد ہے، ایسی چیز تو جو ہے وہ کبھی ملتی ہے، ہم نے جو ہے وہ ایسی چیز تو میں نے کبھی کھائی نہیں، تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو وہ پھر جو ہے وہ دوبارہ چلی جاتی ہے، اور بلکہ وہ شہد کا جو قطرہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گر جاتی ہے اور خوب اچھی طرح اس کو کھانے لگتی ہے۔ تو اس کی حماقت کی وجہ سے جو ہی وہ شہد کے اوپر گری، کیونکہ اس کو اچھا لگ رہا تھا، وہ اچھے طریقے سے کھانا چاہتی تھی، لیکن جو ہی وہ شہد کے اوپر گری تو وہ شہد کے ساتھ چمٹ گئی، زمین کے ساتھ چمٹ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی، شہد تو اس نے کافی اچھی طریقے سے کھا لیا، لیکن جو ہے وہ شہد کے سے چمٹنے کی وجہ سے خود کو الگ نہ کر سکے، اسی طرح وہیں وہ مر گئی، وہی اس کی قبر بن گئی۔ تو آج کل جو ہے یہ جو دنیا ہے یہ بھی ایک شہد ہے۔ انسان کا سفر ہے، انسان نے جانا ہے، قبر کی طرف جانا ہے۔ دنیا میں جو ہے انسان ایک مسافر ہے، کچھ کام کے لیے آیا، کچھ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، کسی کو 10 سال کے لیے بھیج دیا، کسی کو 20 سال، کسی کو 25 سال، کوئی پوری عمر، کوئی 60-70 سال گزار کے چلا جاتا ہے، کچھ پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو قبرستان میں تو ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، یعنی قبرستان میں جو مردے ہیں وہ ہر عمر کے مردے موجود ہیں، یعنی ہر عمر کا بندہ قبرستان میں پڑا ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 60-70-100 سال تک زندہ رہوں گا، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس نے ایک عمر لکھی ہے اس عمر سے کوئی زیادہ نہیں کر سکتا، کوئی کم نہیں کر سکتا، اپنا وقت جو دنیا میں ہے۔ تو جو وقت لکھا ہوا ہے، کسی کا کوئی 30 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے، کوئی 20 سال میں، کوئی 55 میں چلا جاتا ہے، کوئی 60 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا، لیکن انسان جو ہے وہ اس دنیا کو شہد سمجھ کر اس میں ہی مگن ہو گیا۔ جیسے چونٹی شہد کے اوپر جب گری تو اس کے اندر پھنس گئی، اسی طرح یہ جو انسان ہے یہ دنیا کے اندر، دنیا اس کو شہد کی طرح نظر آ رہی ہے، میٹھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر وہ پھنس چکا ہے۔ حالانکہ یہ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے، حالانکہ اصل جو زندگی ہے، اصل عمر ہے، اس نے آگے جا کے گزارنی ہے۔ آگے اس کے جو ہے وہ حالات، قبر کے حالات اس کے آنے والے ہیں، حشر کے حالات آنے والے ہیں، نائمہ مال اس کو جو ہے وہ ہاتھ میں ملنے والا ہے، اس سے حساب کتاب ہوگا، نماز کا حساب کتاب، جتنے بھی جو دنیا میں کام کی ہے وہ سارا اس کا حساب کتاب ہوگا، لیکن وہ دنیا کے اندر کھو چکا ہے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھو چکا ہے۔ ایک بندہ پیسے کما رہا ہے تو اس کا لالچ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ پیسے ہی کمائی جا رہا ہے، آخرت کا اسے کوئی فکر نہیں۔ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی عید کی پڑھ لی یا جمعے کی پڑھ لی۔ نماز انسان مسلمان نہیں پڑھ رہے، 5%، 10% لوگ صرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجدیں میں جاؤ، دیکھو، یہ ثبوت ہے۔ انسان جو جس طرف جا رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے تو کھیتی باڑی میں ہی مصروف ہے، نماز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد کر رہا، عبادت نہیں کر رہا، حالانکہ سب سے بڑا مقصد انسان کا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ باقی سارے کام بعد میں ہیں، کھانا پینا، کاروبار کرنا، بزنس کرنا، سیاست کرنا، تجارت کرنا، وزارت کرنا، یہ سارے کام بعد میں ہیں۔ سب سے پہلا جو انسان کا کام ہے، سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہم سب سے بڑے مقصد کو چھوڑ چکے ہیں۔ جیسے چونٹی کا بڑا کام کوئی اور تھا، کسی کام سے جا رہی تھی لیکن وہ شہد کے اندر پھنس گئی، تو ہم نے بھی بڑے مقصد کے لیے جو ہے وہ جانا تھا، اس کو چھوڑ کے ہم دنیا کے اندر پھنس چکے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کے اندر، پیسے کے اندر، مال کے اندر، دولت کے اندر، سونے کے اندر، چاندی کے اندر، لالچ کے اندر۔ کہتے ہیں کہ انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، اس کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ خواہشات جتنی جو ہے وہ خواہشات پوری ہوں گی، مزید بڑھتی، ایک خواہش پوری ہوئی 10 خواہشیں اور ذہن میں آ جاتی ہیں۔ انسان کو اگر ایک سونے کا جنگل بھی دے دیا جائے تو وہ کہے گا مجھے دوسرا جنگل بھی مل جائے۔ اس طرح انسان کوئی اگر اپنا ایک بڑا سا مکان بنا لے تو اس کی خواہش ہوگی یار اس سے بڑا اور ہو جائے، یعنی اس کی لالچ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک گاڑی آ جاتی ہے تو پھر دوسری گاڑی کے چکر میں پڑ جاتا ہے، دوسری آ جاتی ہے، تیسری کے چکر میں پڑ جاتا ہے، تو انسان کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک بینک میں جو ہے وہ بیلنس
بیلنس ہے، کافی زیادہ بیلنس پڑا ہوا ہے، تو چاہتا ہے کہ نہیں دوسرا اکاؤنٹ ہے وہ بھی فل ہونا چاہیے، تیسرا اکاؤنٹ ہے وہ بھی فل ہونا چاہیے. تو اسی دنیا میں نفسا نفسی کے عالم میں وہ مر جاتا ہے، موت کا فرشتہ سر پہ آتا ہے. جب موت کا فرشتہ سر پہ آتا ہے تو پھر کہتا ہے او ہو، میں نے تو ساری زندگی یار دولت کمانے میں گزار دی، میں نے تو ساری زندگی دنیا کے پیچھے گزار دی، دولت اکٹھی کرنے میں گزار دی، گاڑیاں لینے میں گزار دی، گھر بنانے میں گزار دی. کاش میں کچھ اچھے کام کر لیتا، کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں اپنے اخلاق بہتر کر لیتا، کاش کچھ وقت نکال کے میں اللہ کی عبادت کر لیتا، استغفار کر لیتا، گناہوں سے بچ جاتا. تو وہ وقت آنے والا ہے، ہر انسان کے اوپر وہی وقت آئے گا، وہ وقت لازمی آئے گا، چاہے اب آ جائے، چاہے کچھ دیر بعد آ جائے، کچھ سالوں بعد آ جائے، کچھ عرصے آئے گا ضرور. موت کے فرشتے کو ہر انسان دیکھے گا، تو اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ موت کی تیاری کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں. تو اس سے ہماری جو ہے وہ آخرت بن جائے گی. جس بندے کی آخرت بن گئی وہی کامیاب ہے، کیونکہ دنیا تو بھی اتنی سی ہے، آخرت کے سامنے اتنی سی بھی نہیں ہے. میں تو ویسے ہی آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے ایک سمندر ہے اور اس کے اندر ایک سوئی جو ہے وہ ہم اس کو ڈبوتے ہیں، تو سوئی کو جتنا پانی لگ جاتا ہے، تو اتنی مثال دنیا کی لگا لیں. سمندر سارا کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. وہ جو سوئی کے اوپر پانی لگا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دنیا ہے. تو مرنے سے پہلے اس کی تیاری کریں، دنیا کے کام بھی چلتے رہیں گے، لیکن جو سب سے بڑا کام اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کریں. اللہ کو دنیا میں ہر کام کریں، لیکن صرف اس سے رک جائیں جس سے اللہ نے روکا ہے، اور وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے.